اوورسیز پاکستانیز، پاکستان کی پچھلی کم از کم جو 3 سال کی آپ نے سیاست دیکھی ہے، اس کے اندر ہماری پارٹی اور ہمارے لیڈر نے ہمیشہ اوورسیز پاکستانیز کے معاملات کو، مشکلات کو اور ان کی ایسپریشنز کو سمجھا ہے ہمیشہ. اور اسی سلسلے میں ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو جو رائٹ آف ووٹنگ ہے وہ ملنا چاہیے. اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہماری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، انہوں نے بیٹھ کے کچھ عرصہ پہلے یہ کہا کہ جی ہم یہ الاؤ انٹرنیٹ ووٹنگ نہیں کریں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اینٹی پاکستان سٹیپ ہے اگر یہ بات کر رہے ہیں تو، کیونکہ آج اگر پاکستان تمام دنیا میں پاکستان کا نام ہے تو اس میں بہت بڑا کردار ان پاکستانیوں کا ہے جو کہ پاکستان اپنے دل میں لے کے پھرتے ہیں، اور وہ آپ لوگ ہیں، وہ اوورسیز پاکستانی ہیں. اور ہماری حکومت نے نہ صرف اس ووٹ کا رائٹ دیا، آپ کو ڈیجیٹل روشن اکاؤنٹ دیا جس سے بہت آسانی پیدا ہوئی ہے. میری چونکہ فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں ملٹی لیٹرل اگریمنٹس کے ساتھ آپ کو ملک سے باہر بھی جانا پڑتا ہے، تو میں جب بھی جاتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں کے جو ہمارا لوکل پی ٹی آئی کا چیپٹر ہے ان سے ضرور انٹریکشن ہو. ابھی میں سعودی عربیہ گیا ہوا تھا، یو اے ای گیا ہوا تھا، پیچھے انگلینڈ گیا ہوا تھا، اور ہر جگہ پہ وہ لوگ اس چیز کی قدر کرتے ہیں کہ ہمیں رائٹ آف ووٹ ملا، ہمیں یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس ملے. پرائم منسٹر نے ایک پورٹل کے اوپر اسپیشل جگہ بنائی جہاں پہ جو لوگ باہر جاتے ہیں، پیچھے پلاٹ لے جاتے ہیں، ان پہ قبضے ہو جاتے ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک اسپیشل یہاں پہ پورٹل بنایا گیا. تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کو فکر ہو، جس کو کنسرن ہو کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کے کیا مسائل ہیں. تو انشاءاللہ اسی لیے آج جب عمران خان نے کال دی ہے تو تمام دنیا سے لوگ کونے کونے سے یہاں پر آج آپ کے سارے موجود ہیں، اور اس میں ڈاکٹر صاحب کا بہت ہمت ہے. میں ان کو پہلے بھی داد دے رہا تھا کہ اس سب کو آرگنائز کرنا، سب کو اکٹھا کرنا، اور پھر سب چیز کو کوآرڈینیٹ کر کے آگے چلنا. کریڈٹ گوز ٹو ڈاکٹر عبداللہ ریاض صاحب. آج آپ کے سامنے پاکستان، ایک نیا پاکستان کی بنیاد کھڑی ہو رہی ہے، اور یہ بنیاد اس کے 3 ستون ہیں. ایک اکنامک ہے، ایک سوشل ہے، اور تیسرا انوائرمنٹل ہے. میں تینوں کے متعلق آپ سے بات کروں گا، پھر اپنے انوائرمنٹل ستون کے متعلق آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتاؤں گا. اکنامک ستون کی اگر آپ بات کریں تو آج اللہ کے فضل سے ایک مشکل دور سے گزر کے، کووڈ کے زمانے سے، ایک ڈیٹ ٹریپ میں سے نکل کے اور مشکل حالات سے گزر کے آج پاکستان وہ پاکستان ہے جس کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں دنیا کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے جس کی بیسس پہ ملک چلتا ہے اس میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. یہ وہ ڈائریکشنز ہیں جو کہ صرف ایک مخلص لیڈر جو کہ پاکستان کا سوچ سکتا تھا، وہ یہ کام کر سکتا تھا. آج ہمارے 3 سیکٹرز اکانومی کے، ایگریکلچر سیکٹر، ٹیکسٹائلز کا سیکٹر اور کنسٹرکشن کا سیکٹر، تینوں بوم کر رہے ہیں، اور اس طرح بوم کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے پچھلی 2 دہائیوں میں کبھی نہیں کیا. ایگریکلچر میں ہماری ریکارڈ کراپس ہوئی ہیں، 1100 ارب روپیہ فارمرز کے پاس گیا ہے پچھلے سال. ٹیکسٹائل کے اندر آپ کسی بھی ٹیکسٹائل مل چلے جائیں، وہ اس وقت ایکسپینشن پہ لگی ہوئی ہے. اس کے آرڈرز اتنے ہیں کہ وہ بیٹ نہیں ہو سکتے، اور اس کی امپلائمنٹ اتنی ہے کہ اس کے پاس لوگ کم پڑ جاتے ہیں. فیصل آباد جا کے آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ٹیکسٹائل میں کیا بوم آیا ہوا ہے اس وقت. تیسرا ہمارا ہاؤسنگ کا سیکٹر ہے، جس کو خان صاحب نے ایک ٹارگیٹڈ پالیسی کے ذریعے کہ ہم ہاؤسنگ سیکٹر کو ہم نے بوسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہاؤسنگ سیکٹر بوسٹ کرتا ہے تو 19 اور انڈسٹریز کے ساتھ بوسٹ کرتی ہیں. وہ بھی انشاءاللہ آج تمام کانٹریکٹرز جو ہیں وہ کام پہ لگے ہوئے ہیں، اور ایک ریکارڈ ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر ایکسپینشن ہو رہی ہے. دوسرا جو ہمارا پلر ہے گورنمنٹ کا، وہ سوشل پلر ہے، اور اس میں یہ سب سے امپورٹنٹ پلر ہے. جب ہمارے پرائم منسٹر بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، اور جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل کو اپنانا ہے، تو وہ یہ سوشل ماڈل کی بات کرتے ہیں. اور یہ ماڈل کیا ہے؟ بڑے آسان لفظوں میں یہ ہے کہ نیا پاکستان سب کے لیے. یہ ایک ایسا پاکستان ہے جو کہ ایلیٹسٹ پاکستان نہیں ہوگا. یہ ایک ایسا پاکستان ہے جس میں جو آپ کے بینیفٹس آتے ہیں اکانومی کے، وہ تمام لوگوں تک پہنچائے جائیں گے. اور اس سلسلے میں احساس کا پورا پروگرام جو ہے اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو بھی فائدہ ہوتا ہے حکومت کو، جو بھی ٹیکس ریونیو آتا ہے، جو بھی پیسہ بڑھتا ہے، وہ سب سے زیادہ سب سے نچلے طبقوں کو اس کو ضرورت ہے، ادھر تک پہنچایا جائے. کامیاب پاکستان پروگرام اس کا ایک جزو ہے. اسی طرح ہیلتھ کارڈ، جس کے ذریعے آج ہر پاکستانی اپنے جیب میں 10 لاکھ روپے کی انشورنس لے کے پھرتا ہے ہیلتھ کے لیے،
गरीब और अमीर में कोई तफरीक नहीं है उसमें, वो भी इसी सोशल सेक्टर का एक अहम जुज़ है। तीसरा हमारा पिलर एक इकोनॉमिक सेक्टर है, सोशल सेक्टर है, और तीसरा पिलर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है और जो आज से पहले किसी हुकूमत ने इस पर फोकस नहीं किया, वो है एनवायरनमेंट का पिलर। आप लोग चूंकि दुनिया में उन ममालिक से आए हैं ज़्यादातर जहाँ पर इस फैक्टर को समझा गया है, जहाँ पर एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कभी किसी लीडर को इसका ख्याल नहीं आया था। लेकिन आज इमरान खान ने इसको अपनी मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट का एक अहम जुज़ बनाया हुआ है। और जो पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिसीज़ हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, जो हमारी ग्रीन पॉलिसीज़ हैं, वो तमाम दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। अभी मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको दिखाएंगे कि कौन से लीडर पाकिस्तान के मुतालिक एनवायरनमेंट के ऊपर क्या बात कर रहे हैं। Pakistan's 10 billion tree tsunami, restoring 1 million hectares of degraded. वफाकी वज़ीर माहौलियात मलिक अमीन असलम समंदर पार पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा रही है। मलिक अमीन असलम ने कहा कि नए पाकिस्तान की बुनियाद 3 अहम सतून है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला। हुकूमत के ग्रीन पाकिस्तान पॉलिसी को दुनिया भर में सराहा गया है।